یہاں پہ عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں مانگے جا رہے، صرف ایک ڈرامے بازی، رنگ بازی، انجوائمنٹ، ایک پارٹی مول کریٹ کیا گیا، دیٹس اٹ۔ عورت لوہار بن کے دکھائے۔ گلی محلوں میں جا کے جو گھروں سے کچرا اٹھانے والا ایک ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے، عورت وہ پیشاب بنا کے دکھائے۔ لوگوں کی سیوریج بند ہو جاتے ہیں، ایک گٹر سے داخل ہوتے ہیں مرد اور دوسرے گٹر سے کتنی دور سے جا کے نکلتے ہیں، یہ پیشاب بنا کے دکھائے عورت، کیوں نہیں اپنا کے دکھاتی؟ آئے نا مرد کے برابر، عورت کسائی بن کے دکھائے، خون دے کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ یہ توریت ہے، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے جسے بائبل کہتے ہیں، کلام مقدس، ہندو مذہب کی 7500 سال پرانی کتاب۔ جتنے حقوق اسلام عورت کو دیتا ہے اتنے کوئی بھی نہیں دیتا۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جب تک آپ اس کو حق میں ادا نہیں کرتے آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ عورت نے بچہ پیدا کیا خامن سے اپنے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ تک لے سکتی ہے۔ آپ اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں جس سے مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے، جس کو شرم و حیا کہا گیا، اس کو آپ نیلام کر رہے ہیں سر عام، بس اور کچھ نہیں کر رہے۔ غیرت کے نام پہ عورت قتل ہوتی ہے، اس کے تو اسلام خلاف ہے، اللہ کے قدرت کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں بدبخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج عورت مارچ جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سوشل میڈیا پر ہر جانب خواتین نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور حقوق آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہے کہ بستر خود گرم کر لو، کھانا خود گرم کر لو، یہ سارے معاملات جو کہ ایک عرصے چلتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ پورے پاکستان، لاہور، اسلام آباد اور کراچی، یہ 3 شہروں میں کچھ زیادہ ہی ان کی تعداد ہوتی ہے۔ پریس کلب سے یہ احتجاج شروع ہوتا، اپنے حقوق مانگتا ہوا فلیٹس کی جانب جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان 4 کتابوں کو میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں، فاروق شاہ صاحب بتائیں گے کہ ان 4 کتابوں میں ہے کیا کہانی ہے، خواتین کا جو مارچ ہے اس کو اس سے ریلیٹڈ کیوں کیا جا رہا ہے، سارا معاملہ ہے کیا، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام۔ سر خواتین نکلی ہوئی ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں آپ ان کا ساتھ دیں جا کے۔ نہیں، میں ہر طرح سے ساتھ ہوں خواتین کے۔ عورت سب سے پہلے ہماری ماں ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، ایک مقام دی عورت کا۔ اس کے بعد عورت ہماری بہن ہے، بیوی ہے اور پھر بیٹی ہے۔ یہ 4 مقدس رشتے ہیں اور یہ رشتے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان رشتوں کے بغیر ہماری اس روئے زمین پہ کوئی پہچان نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بحیثیت مرد ہی صرف ہماری پہچان ہے تو یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ میں کیوں نہیں گیا، تو مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں مانگے جا رہے، صرف ایک ڈرامے بازی، رنگ بازی، انجوائمنٹ، ایک پارٹی مول کریٹ کیا گیا، دیٹس اٹ۔ تو سر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، کوئی ایسا کام بتائیں جو اس وقت عورت نہیں کر رہی جو مرد کر رہا ہے، جس میں عورت کو برابری چاہیے نا، کون سا کام ہے جو وہ عورت نہیں کر رہی؟ ہر چیز میں برابر، ہر پروفیشن میں، بلکہ زیادہ ہے اس کو، پاکستان میں تو کچھ زیادہ رائٹس۔ لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جہاں عورت کہتی ہے نا نہیں جی میں مرد اور میں مرد، تو پھر میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں عورت وہ کر کے دکھائے، عورت لوہار بن کے دکھائے۔ گلی محلوں میں جا کے جو گھروں سے کچرا اٹھانے والا ایک ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے، عورت وہ پیشاب بنا کے دکھائے۔ یہ جو لوگوں کی سیوریج بند ہو جاتے ہیں، ایک گٹر سے داخل ہوتے ہیں مرد اور دوسرے گٹر سے کتنی دور سے جا کے نکلتے ہیں، یہ پیشاب بنا کے دکھائے عورت، کیوں نہیں اپنا کے دکھاتی؟ آئے نا مرد کے برابر، یہ کام کر کے دکھائے نا۔ ایک مرد وہ مستری بن کے دکھائے، ایک مرد وہ بھی ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بکرا، کتا، بندر، ریچھ کو لے کے مداری بن کے گلی محلوں میں پھرتا ہے۔ عورت یہ روپ بھی اپنا کے دکھائے، کیوں نہیں اپناتی؟ یہ عورتیں جو ہیں جو بات کر رہی ہیں یہ روپ کیوں نہیں اپناتی؟ عورت گوالا بن کے دکھائے، دودھ چو کے دکھائے صبح 5 بجے بھی اور شام کو مغرب کے ٹائم بھی۔ عورت کسائی بن کے دکھائے، خون دے کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ یہ کسائی بنے گی، مرغیاں ذبح کریں گی، مرغیوں کی دکانوں پہ بیٹھیں، گائے ذبح کر کے دکھائیں، ایک رسی ڈال کے ٹانگوں میں، بکرے کے ٹانگوں میں رسی ڈال کے اس کو گرا کے اس کو ذبح کر کے دکھائیں، کیوں نہیں کر کے دکھاتی؟ کریں نا یہ سب بھی، نہیں کر سکتی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں قدرت کے ساتھ آپ کو نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار ہے۔ یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ موبائل ہے، یہ الیکٹرانکس آئٹم ہے، ان کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایک سافٹ ویئر، ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جب میں اس کے اندر اس کی ٹیکنالوجی، اس کی کیپیسٹی، اس کی ریم، اس کی میموری، اس کی ہارڈ ویئر کے اکارڈنگ جو اس کے اندر جو کچھ چل سکتا ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز اس میں اندر انسٹال کرنے کی کوشش کروں گا، مسئلہ کرے گا، یہ خراب ہو جائے گا، کرپٹ ہو جائے گا، وائرس آ جائے گا، خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز میری خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری دنیا کا، ہماری زندگی کا نظام ہے۔ 4 کتابوں کو سامنے رکھ کے یہ تمام باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ان کتابوں میں؟ یہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں، یا بک مارکس دکھائیں کیمرے کی طرف کر کے، ان سب کتابوں میں بک مارکس لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ریسرچ کی ہے
عورت کے حقوق کے حوالے سے. یہ توریت پڑھی ہے, میں دکھا دیتا ہوں. یہ جی یہ توریت ہے, یہ زبور ہے, یہ انجیل ہے جسے بائبل کہتے ہیں, کلام مقدس, اور یہ شریمد بھگوت گیتا ہے, ہندو مذہب کی 7500 سال پرانی کتاب. کہ آپ ہندو مذہب کی بھی لے آئے ہیں. یہ اردو میں ہے, یہ میں نے پڑھی ہے, دیکھیں بک مارکس لگے ہوئے اس کتاب کے اندر بھی, ٹھیک ہے. میں نے ان چاروں مذاہب کو پڑھا, اور یہ ہمارا قرآن پاک, ٹھیک ہے, یہ سب سے افضل ہماری آسمانی کتاب. کیا نکلا ان کتابوں سے یہ خواتین کے حوالے سے؟ جتنے حقوق اسلام عورت کو دیتا ہے اتنے کوئی بھی نہیں دیتا. میرے ساتھ یہ تمام عورت ماج کی عورتیں, آئین, قانون, اسلامی کتابیں, تمام مذہب کی مذہبی کتابیں, ہمارے اسلام کی کتابیں, حدیث کی, جو مرضی رکھ کے بیٹھ جائیں, مجھے ثابت کریں اسلام سے زیادہ عورت کس مذہب میں پروٹیکشن اس کو دی جاتی ہے یا وہ سیکیور فیل کرتی ہے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے, جب تک آپ اس کو حق میں ادا نہیں کرتے آپ اس کو چھو نہیں سکتے, حق زوجیت نہیں ادا کر سکتے, ٹھیک ہے. یہاں تک اسلام میں عورت کو پروٹیکشن ہے. اگر ایک عورت نے بچہ پیدا کیا خامن سے اپنے, وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ تک لے سکتی ہے. عورت مارچ میں آج 4تھا سال ہے میرا خیال ہے, 5واں سال ہے عورت مارچ کو ہوتے ہوئے, 4تھا 5واں. آج تک طلاق یافتہ یا بیوہ کے حقوق پہ بات کی گئی نہیں کی گئی. سر وہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑوں کے حوالے سے بات کرتی ہیں. وہ کپڑے کیا بات کرتی ہیں, میں یہ پہنوں گی, میں بستر ایسے گرم کروں گی. پھر جو سلوگنز ہیں وہ پیڈ دکھا دیے, ٹھیک ہے, مینسز کے پیڈ جو وہ چارٹ پہ لگا کے دکھا دیے, وہ ٹانگیں کھول کے تو جی لو بیٹھ گئی, ٹھیک سے, ٹھیک ہے. آپ اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں جس سے مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے, جس کو شرم و حیا کہا گیا, اس کو آپ نیلام کر رہے ہیں سر عام, بس اور کچھ نہیں کر رہے. غیرت کے نام پہ عورت قتل ہوتی ہے, اس کے تو اسلام خلاف ہے. دور پتہ کیا تھا اسلام آنے سے پہلے باتیں کرتے ہیں نا, یہ ایتھیس لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں, جو اللہ کے قدرت کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں بدبخت. میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا, نہ کسی مذہب کی توہین کرتا ہوں. میری کیا جرت ہے, میں اللہ کے کلام میں پیش کی گئی جو اللہ کی ایک آیت ہے قرآن پاک میں کہ کبھی کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو, بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا. میں کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرتا, لیکن توریت, زبور, انجیل, بھگوت گیتا اس قرآن پاک آنے سے بہت پہلے کی موجود ہے. اسلام تو 1400 سال پہلے آیا نا آپ کے لیے شریعت بن کے ایک. اس سے پہلے کتنے مذاہب تھے آپ بتائیں, یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا عورت کے ساتھ. آج بھی انڈیا میں عورت ستی ہو جاتی ہے, عورت داسی بنائی جاتی ہے, آج بھی وہ نظام چل رہے ہیں. آپ نے نیوٹرل بن کے پڑھنا ہے کہ رائٹس کس میں زیادہ ہیں, آپ کو اس قرآن پاک میں زیادہ رائٹس ملیں گے عورت کے. آپ نے ان کتابوں کو پڑھ کے کیا محسوس کیا؟ میں نے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. ان پہ میں نے ریسرچ بہت سال پہلے کی تھی, عورت مارچ کے حوالے سے بھی, ویسے بھی میں پڑھتا رہتا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, یہ اس کی سب سے پہلی کرم نوازی. اس کے بعد مجھے عقل و شعور دیا کہ میں اسلام کو پڑھوں, سیکھوں, سمجھوں, اور اپنے اندر اللہ کا جو ڈر یا اللہ کا خوف ہے اور اللہ سے ایک محبت ہے اس کو میں بیدار رکھوں, ٹھیک ہے. اور وہ ساری چیزیں آج بھی میرے اندر الحمدللہ موجود ہیں. جناب ڈاکٹر فروخ شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, اور ان 4 کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام رائٹس کی بات کی جو کہ خواتین آج کل پاکستان میں مانگ رہی ہیں. وہ چند خواتین کا ٹولہ ہے جو کہ ہر سال سامنے آتا ہے, اور آج بھی اسی طرح پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں خاص طور پہ انہوں نے ریلیاں نکالیں, اور چند لوگ 40-50 لوگ ہوتے ہیں ہر شہر میں جنہوں نے پورے پاکستان میں بھگدڑ مچائی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رائٹس نہیں ہیں. اب ان کتابوں کو سامنے رکھیں اور اپنے جو ہماری کتاب آخری قرآن پاک جس پر ہم سب کا ایمان ہے اس کو سامنے رکھیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں خواتین کو کتنی عزت, کتنا اس کو مقام دیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ ہمارے پاس عزت نہیں ہے, ہمارا مقام نہیں ہے, تو سراسر زیادتی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.